اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ سیرت النبی میں آج ہم چیپٹر نمبر 25 کو دیکھیں گے۔ اس میں 2 لیسنز کریں گے۔ پہلے لیسن کے سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت ابو سفیان بن حرب کی آنکھ کا واقعہ لکھیں۔ دوسرا سوال ہے، شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ تحریر کریں، اور لیسن کا نام ہے طائف کا محاصرہ۔ ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس شخص نے کسی مشرک کو قتل کیا اس کے ہتھیار وغیرہ اسی کے ہوں گے۔ حنین کے میدان سے شکست کھا کر بنی حوازن کے کچھ لوگ اور طاس کے مقام پر پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا اور خود اپنے خیمے میں تشریف لے آئے۔ حضرت عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ حنین میں میری پیشانی میں ایک تیر آ کر لگا، خون بہہ کر میرے سینے پر گرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پیشانی سے پیٹ تک پھیرا، خون اسی وقت بند ہو گیا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا نشان میری پیشانی پر باقی رہ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ تکلیف اسی وقت جاتی رہی۔ حنین میں مشرکوں کی شکست کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ جب یہ مال اور قیدی جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ جہرانہ کے مقام پر بھجوا دیا۔ غزوہ طائف سے واپسی تک یہ سارا سامان وہیں رہا، یعنی ان کے بعد مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ جہرانہ کے مقام پر بھجوا دیا۔ غزوہ طائف سے واپسی تک یہ سارا سامان وہیں رہا، یعنی ان کے بعد مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنی حوازن اور اس کا سالار مالک بن عوف شکست کھانے کے بعد طائف پہنچ گئے۔ طائف اس وقت بھی ایک بڑا شہر تھا۔ ان لوگوں نے وہاں ایک قلعہ میں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ اطلاع ملنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے ہراول دستہ پہلے روانہ فرمایا۔ اس دستے کا سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ آخر یہ لشکر طائف پہنچ گیا اور اس قلعے کے پاس جا ٹھہرا جس میں مالک بن عوف اور اس کا بچا کھچا لشکر پناہ لے چکا تھا۔ مشرکوں نے جو ہی اسلامی لشکر کو دیکھا، انہوں نے قلعے پر سے زبردست تیر اندازی کی۔ ان تیروں سے بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ ایک تیر حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا، ان کی آنکھ باہر نکل آئی۔ یہ اپنی آنکھ ہتھیلی پر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میری یہ آنکھ اللہ کے راستے میں جاتی رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا اور تمہاری یہ آنکھ واپس اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گی، اگر آنکھ نہ چاہو تو پھر بدلے میں جنت ملے گی۔ اس پر انہوں نے فرمایا، مجھے تو جنت ہی عزیز ہے۔ یہ کہا اور آنکھ پھینک دی۔ غزوہ طائف میں جو لوگ تیروں سے زخمی ہوئے تھے، ان میں سے 12 آدمی شہادت پا گئے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلعے کے پاس سے ہٹ کر ایک جگہ آ گئے جہاں اب مسجد طائف ہے۔ قلعے کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے نکل کر آگے بڑھے اور پکارا، کوئی ہے جو میرے مقام پر آئے؟ اس کی للکار کے جواب میں کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا۔ قلعے کے اوپر سے عبدالیل نے کہا، ہم میں سے کوئی شخص بھی قلعے سے اتر کر تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ ہم قلعہ بند رہیں۔
گے۔ ہمارے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان ہے کہ ہمیں برسوں کافی ہو سکتا ہے۔ جب تک ہمارا غلہ ختم نہیں ہو جاتا ہم باہر نہیں آئیں گے۔ تم اس وقت تک ٹھہر سکتے ہو تو ٹھہرے رہو۔ محاصرے کو جب کئی روز گزر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ طائف والوں پہ فیصلہ کن حملہ کیوں نہیں فرما رہے؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھے طائف والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم نہیں ملا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت اس شہر کو فتح نہیں کریں گے۔ آخر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ملا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا حکم فرما دیا۔ لوگوں کو فتح کے بغیر واپس جانا اچھا نہ لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ناگواری بھانپ لی، چنانچہ فرمایا، اچھا تو پھر حملے کی تیاری کرو۔ لوگوں نے فوراً حملے کی تیاری کی اور قلعے پر دھاوا بول دیا۔ ادھر سے تیر اندازی شروع ہو گئی، اس طرح بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اعلان فرمایا، اب ہم انشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس مرتبہ یہ اعلان سن کر لوگ خوش ہو گئے اور فرما برداری کے ساتھ کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ آپ کو ہنسی اس بات پر آئی کہ پہلے تو لڑنے پر تیار تھے اور واپس جانے برا محسوس کر رہے تھے، اب کس قدر جلدی اور خوشی سے واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دراصل اب صحابہ کرام نے جان لیا تھا کہ اللہ کے رسول کی رائے ہی بالکل درست تھی۔ واپسی روانگی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا وعدہ سچا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اس اکیلے نے احزاب کو شکست دی۔ احزاب کا مطلب ہے وہ فوج جس میں بہت سے گروہ جمع ہوں۔ کچھ آگے بڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی، اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ طائف وہ شہر تھا جہاں کے لوگوں نے ہجرت سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا تھا، لہو لہان کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، اور اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ بنی ثقیف کو ہدایت عطا فرما، انہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس بھیج دے۔ اس لڑائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ اس زخم کے اثر سے وہ چند سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انتقال کر گئے۔ واپسی کے سفر میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جرانہ کے مقام پر پہنچنے کے لیے نشیب میں اترے تو وہاں سراقہ بن مالک ملے۔ سراقہ وہ شخص ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا تھا۔ نزدیک پہنچنے پر ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تھے۔ انہوں نے معافی مانگی تو گھوڑے کے پاؤں نکل آئے۔ یہ پھر قتل کے ارادے سے آگے بڑھے تو پھر گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے۔ 3 بار ایسا ہوا، آخر انہیں عقل آ گئی اور سچے دل سے معافی مانگی، پھر واپس لوٹ گئے تھے۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، اے محمد میں جانتا ہوں ایک دن ساری دنیا میں آپ کا بول بالا ہونے والا ہے، آپ لوگوں کی جانوں کے مالک ہوں گے، اس لیے مجھے اپنی طرف سے ایک تحریر لکھ دیجئے تاکہ جب آپ کی حکومت کے دور میں آپ کے پاس آؤں تو آپ میرے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے غلام حضرت عامر بن ابی فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحریر لکھوا کر انہیں دی تھی۔ سراقہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے ہی آئے تھے اور جرانہ کے مقام پر یہ ملاقات ہو گئی۔ اس مقام پر مسلمان غزوہ حنین کا مال غنیمت منتقل کر چکے تھے۔ سراقہ بن مالک اس وقت یہ پکار رہے تھے، میں سراقہ بن مالک ہوں اور میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر موجود ہے۔ ان کے الفاظ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج وفا، محبت اور وعدے کا دن ہے، اسے میرے قریب لاؤ۔ صحابہ کرام نے سراقہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لا کھڑا کیا۔ آپ ان سے بہت مہربانی سے پیش آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے مال غنیمت کا حساب لگوایا اور اس کو مسلمانوں میں تقسیم فرمایا۔ حنین میں جو قیدی ہاتھ لگے ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ بنت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔
یعنی آپ کی دائیا حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی۔ وہ بچپن میں آپ کی دودھ شریک بہن تھی۔ جب یہ گرفتار ہوئی تھی تو صحابہ سے کہنے لگی کہ میں تمہاری نبی کی بہن ہوں، لیکن انہوں نے شیمہ کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ آخر انصار کی ایک جماعت انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئی۔ شیمہ جب آپ کے سامنے آئیں تو بولی، اے محمد، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ جواب میں شیمہ بولی، میرے انگوٹھے پر آپ کے کانٹے کا نشان ہے۔ جب میں نے آپ کو گود میں اٹھا رکھا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نشان کو پہچان لیا۔ پہچانتے ہی آپ کھڑے ہو گئے، ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت سے بٹھایا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، تم جو کچھ مانگو گی دیا جائے گا، جس بات کی سفارش کرو گی قبول کی جائے گی۔ غزوہ تبوک، 4 سوالات ہیں اس میں۔ پہلا سوال ہے کہ عمرے کا احرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں سے باندھا؟ دوسرا سوال ہے غزوہ تبوک کب ہوا؟ اور تیسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا غزوہ کون سا تھا اور آخری غزوہ کون سا تھا؟ چوتھا سوال ہے ایک وسق کتنا ہوتا ہے؟ لیسن ہے غزوہ تبوک۔ اس پر شیمہ نے اپنی قوم کے قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ قیدیوں کی تعداد 6000 تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب قیدی شیمہ کے حوالے کر دیے اور انہوں نے سب کو چھوڑ دیا۔ یہ حد درجے شریفانہ سلوک تھا۔ اس طرح شیمہ اپنی قوم کے لیے بے حد یا بابرکت ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بنی حوازن کے دوسرے قیدیوں کو بھی رہائی مل گئی۔ مالک بن عوف جنگ کے میدان سے فرار ہو کر طائف چلے گئے تھے، جبکہ ان کے گھر والے قیدی بنا لیے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی رہا کر دیا۔ جب مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھرانے کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کا پتہ چلا تو وہ بھی طائف سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جرانہ کے مقام پر تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بنی حوازن کے ان لوگوں کا امیر بنا دیا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ جرانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ روانہ ہونے لگے تو عمرے کا احرام باندھ لیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر رات کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل لبیک یعنی تلبیہ پڑھتے رہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 ذی القعدہ کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے تمام قبائل پر اسلام کی ڈھاک بیٹھ گئی اور وہ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے اطلاعات ملی کہ رومیوں نے شام میں بہت زبردست لشکر جمع کر لیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنے ہراول دستوں کو بلقاء کے مقام تک پھیلا دیا۔ بلقاء ایک مشہور مقام تھا۔ ان اطلاعات کی بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیاری کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنگ کی تیاری کا حکم فرماتے تھے تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ جانا کہاں ہے، مطلب یہ کہ اس بات کو خفیہ رکھتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک کی باری میں آپ نے معاملہ راز میں نہ رکھا، اس لیے کہ رومیوں کا لشکر بہت زیادہ فاصلے پر تھا۔ راستے کی تکالیف کا اندازہ کیے بغیر چل پڑنا مناسب نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دشمن کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کے مطابق تیاری کرنے کی ضرورت تھی۔ غزوہ تبوک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ میں تشریف نہیں لے کے جا سکے، البتہ مہمات کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو روانہ فرماتے رہے۔ سامان جنگ اور ضرورت کی دوسری چیزوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امداد کا اعلان فرمایا۔ اس اعلان کا سننا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنا مال اور دولت پانی کی طرح خرچ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر دولت لٹائی کہ کوئی دوسرا شخص مقدار کے لحاظ سے ان کی برابری نہ کر سکا۔ انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 10,000 دینار اور ان کے علاوہ بے شمار زادیرات دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی کا حال دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی رات گئے تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا بھی ارشاد فرمائی، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ الفاظ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ
کر رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو دوسرے مالدار صحابہ تھے انہوں نے بھی لشکر کی تیاری میں زبردست امداد دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قربانی میں سب سے بڑھ گئے، وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے۔ ان کی تعداد 4000 درہم کے برابر تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نصف مال لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت سارا مال لائے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت مال لائے۔ عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر بھیجے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 وسق کھجوریں کے دیے۔ ایک وسق اتنے وزن کو کہتے ہیں جتنا وزن ایک اونٹ پر لادا جا سکے، یہ وزن تقریباً 4.25 ٹن بنتا ہے۔ آخر کار جنگ کی تیاری مکمل ہو گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس لشکر میں 10,000 گھوڑے تھے۔ آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ اس لشکر میں کچھ منافقین بھی شامل ہوئے۔ ان میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول بھی تھا۔ یہ مہم چونکہ بہت دشوار تھی، طویل فاصلے والی تھی، اس لیے اکثر منافقین تو شروع ہی سے ساتھ نہیں دیتے تھے، پھر جانے والوں میں سے بھی بہت سو کی ہمتیں جواب دے گئیں اور وہ کچھ ہی دور تک چلنے کے بعد واپس لوٹ گئے۔ اس طرح منافقوں کا پول کھل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے لیے کئی پرچم تیار کرائے تھے۔ سب سے بڑا پرچم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری حیثیت میرے لیے وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی تھی؟ فرق یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے۔ سوائے غزوہ تبوک کے اور کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوئے ہوں۔ اس سفر کے دوران تبوک کی طرف جاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کھنڈرات کے پاس سے گزرے جو قوم سمود کا وطن تھا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس مقام سے گزرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر کپڑا ڈال لیا تھا اور سواری کی رفتار تیز کر دی تھی تاکہ جلد از جلد وہاں سے گزر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا تھا، ان کھنڈرات کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، کہیں تم بھی اس بلا میں گرفتار نہ ہو جاؤ جس میں یہ قوم ہوئی تھی۔ آپ نے یہ اعلان بھی فرمایا، آج رات ان پر آندھی کا ایک زبردست طوفان آئے گا، جس کے پاس اونٹ یا گھوڑا ہے وہ اس کو باندھ کر رکھے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، آج رات کوئی شخص تنہا اپنے پڑاؤ سے باہر نہ جائے بلکہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ضرور رکھے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص کسی ضرورت سے تنہا باہر نکل گیا، نتیجہ یہ کہ اس کا دم گھٹ گیا۔ ایک دوسرا شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں نکل گیا، اس کا انجام یہ ہوا کہ اسے ہوا اڑا کر لے گئی اور پہاڑوں پر جا پھینکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان دو واقعات کا علم ہوا تو فرمایا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ کوئی تنہا نہ جائے، باہر جانا پڑے تو کسی کو ساتھ لے کر نکلے۔ اس سفر کے دوران ایک روز پانی بالکل ختم ہو گیا، پیاس نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ آخر لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک ہاتھ اٹھائے رہے جب تک کہ بارش نہ ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے، لشکر اپنے برتن بھی بھر لیے۔ ان حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ لشکر میں کچھ منافق رہ گئے تھے، وہ واپس نہیں گئے تھے۔ اس موقع پر وہ کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور یہ مسلمانوں کو آسمان کی خبریں سناتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منافقین کی یہ باتیں فوراً ہی پہنچ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا، مجھ تک کچھ لوگوں کی یہ بات پہنچی ہے، اللہ کی قسم میں انہیں باتوں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتے ہیں، اور اونٹنی کے بارے میں مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ فلاں وادی میں ہے، اس کی مہار ایک درخت کی ٹہنی میں الجھ گئی، تم لوگ وہاں جاؤ اور اونٹنی کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ وہاں گئے تو اونٹنی کو اسی حال میں پایا جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سفر جاری تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا۔ جب اونٹ کسی طرح چلنے کے لیے تیار نہ ہوا تو تنگ آ کر حضرت ابو ذر غفاری نے سامان اس پر سے اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا اور پیدل چل پڑے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خبر دے چکے تھے کہ ابو ذر پیچھے رہ گئے کیونکہ ان کا اونٹ تھک گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر ابو ذر میں کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تم تک پہنچا دے گا، اگر خیر کی بجائے برائی ہے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں اس سے امن دے دیا۔ پھر لوگوں نے دور سے کسی کو آتے دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر ہوں گے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، اکیلے ہی پیدل چلے آ رہے ہیں، اکیلے ہی مریں گے، یعنی ان کی موت ویرانے میں ہوگی اور اکیلے ہی دوبارہ زندہ ہو کر قیامت میں اٹھیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ ربضہ کے ویران مقام پر چلے گئے تھے، وہیں ان کی موت واقع ہوئی۔ آخری اسلامی لشکر نے تبوک کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک وزن تقریباً 4.25 ٹن کا ہوتا ہے، اور پہلا غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ بدر تھا اور آخری غزوہ تبوک تھا۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔